we are going to discuss interpretation of literature. So interpretation of literature जो है वो काफ़ी सारे पॉइंट से की जा सकती है. तो पहला पॉइंट है हमारा interpretation through characters. जी, the approach through character is very popular. It finds the meaning of work in what they show about characters, thoughts and feelings, the views they have of themselves, the way they change and grow, and the way they establish, maintain or break relationships. If we interpret a work in this way, we will have to consider the effect characters have on us, the feeling they arouse in us, the judgment we make about them. So, जब आप लिटरेचर को पढ़ते हैं या जब आप लिटरेचर की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सबसे पहला जो आपके पास एलिमेंट हो सकता है वो क्या है कि आप लिटरेचर की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? थ्रू कैरेक्टर्स. थ्रू कैरेक्टर्स. कौन से कैरेक्टर्स? जो आपको किसी भी लिटरेरी टर्म्स के अंदर या किसी भी लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो नावल की शक्ल में हो सकते हैं, चाहे वो ड्रामा की शक्ल में हो सकते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, पोइट्री की, प्रोज की, शॉर्ट स्टोरीज़ की, या वैसे ही इन द टर्म ऑफ लिटरेचर वो हो सकते हैं. बट यू हैव टू इंटरप्रेट द लिटरेचर विद इन कैरेक्टर्स. और जब आप लिटरेचर को इंटरप्रेट करते हैं थ्रू कैरेक्टर्स तो वो कहता है कि इसके तीन जो पहलू हैं उनको हम कंसीडर करते हैं. पहला पहलू है द अफेक्ट कैरेक्टर ऑन अस. जो कैरेक्टर हम देख रहे होते हैं उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है. ठीक है, चाहे आप कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई नावल पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपके ऊपर अफेक्ट पड़े. मीन्स कि आप देखते हैं कि कोई आप फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, उसका कोई एक ऐसा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर या रोल कैरेक्टर, जो भी आप उसको कह लें, मेल फीमेल, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसका इफ़ेक्ट आप पे पड़ता है. सो दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन थ्रू कैरेक्टर्स. जब आप देखते हैं, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल आप एक फ़ीमेल कैरेक्टर को देखते हैं, उसके पास आलीशान घर है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छा स्टेटस है, मोबाइल फ़ोन है, हर चीज़ है. सो ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं पे आपको भी इफ़ेक्ट होता है. आप कहते हैं काश मैं ऐसा होता या काश मैं ऐसी होती. ऑन द अदर हैंड आप किसी मेल कैरेक्टर को देखते हैं तो आप अज्यूम करने लग जाते हैं कि दैट शुड बी मी ना. और बाज़ औक़ात आप उसके नाम के स्टेटस लगाते हैं, माई फेवरेट पर्सनैलिटी ये हो गया, अपने यूज़र नेम चेंज कर लेते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. और बाज़ औक़ात आपको ऐसा बनने के लिए फिर लिटरेचर जो है इंटरप्रेट करता है और आपको फिर उतना वर्क भी करना पड़ता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटरप्रिटेशन. सो द सेकंड इज़ द फीलिंग दे अरोज इन अस. ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को बार बार देखेंगे, उसका आप पर इफ़ेक्ट होगा जब, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उसकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो होंगी ना, जो आप में क्या करेंगी, उभरेंगी, आप में अंदर, आप में अरोज होंगी. आप कहीं ना कहीं पे जाके सॉफ्ट कॉर्नर लेंगे, आप कहीं ना कहीं जाके उसके बारे में सोचेंगे. द जजमेंट वी मेक अबाउट दैम. और सारा कुछ ये दो पॉइंट्स के बाद आप क्या करते हैं, किसी ना किसी जजमेंट पे पहुंचते हैं. कहाँ पहुंचते हैं? जजमेंट पे. आप कहते हैं कि या दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द लाइफ. बाज़ औक़ात आप कहते हैं ना पता नहीं कित्थे फंस गए हैं, सोचते हैं ना. बाज़ औक़ात आप कहते हैं अल्लाह मियाँ इंडिया च पैदा कर देना जिथे को कीता है. बाज़ औक़ात आप कहते हैं लंदन की ज़िंदगी को देखते हैं, आप कहते हैं यार लंदन में काश मैं पैदा होता है, वहाँ पे मैं रहता, वहाँ पे मेरे पास शशके, गाड़ी, ये वो हैं. सो दैट इज़ द थिंग कि आप बाज़ औक़ात उनका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप जजमेंटल हो रहे होते हैं. सो द सेकंड पॉइंट इज़ इंटरप्रिटेशन थ्रू सोसाइटी. या ऑब्वियसली सोसाइटी जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन थ्रू सोसाइटी क्या कर सकते हैं. तो कौन कौन से पॉइंट हैं वो ज़रा देखते हैं. कहता है हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर. दैट इज़ द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी. आप जजमेंटल हो जाते हैं, आप देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर कौन अमीर है और कौन गरीब है. उसके ज़रिए आप क्या करते हैं, हम फिर स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं. हम बाज़ औक़ात अमीरों को उसकी हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, डील करते हैं. और ऑन द अदर हैंड गरीबों को भी हम उसी हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं. सो ये क्या होता है, सोसाइटी के थ्रू आप जब इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं. सो द सेकंड इज़ हु इज़ राइजिंग इन सोसाइटी एंड हु इज़ फॉलिंग. यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सोसाइटी में राइज कर रहा है और कौन फॉल कर रहा है. अगर तो आप उनके अंदर खुद को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी का एनालिसिस भी
کر لیتے ہیں. بیسیکلی لٹریچر ریفائنز دا لائف, ٹھیک ہے. اور جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں, آپ تھرو کریکٹرز جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں یا جب آپ تھرو سوسائٹی انٹرپریٹیشن کی طرف جاتے ہیں, تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں اور آپ کی سوسائٹی کہاں پہ کھڑی, ٹھیک ہے. سو دا نمبر تھرڈ از ہو ڈو دا کریکٹرز ارن منی. ہاں جی, یہ بھی ہے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کریکٹرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. آئی تھنک سو ان دس اسپیسیفکلی ان دس ایرا پیسہ ہی سب کچھ ہے میٹیریلسٹک ایج کے اندر. تو دیٹ از دا امپورٹنٹ کہ آپ جس کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں یا آپ بذات خود جب اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کریکٹر آپ لائک کر رہے ہیں وہ پیسہ کتنا کما رہا ہے, یا جو بھی آپ سٹوری دیکھ رہے ہیں یا جو بھی آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر اس کی کیا ورتھ ہے. Yes, a social approach also looks at the institution of society. One of the most important of these is marriage. It is important to ask. Yes, that is very important status in our society کہ marriage جو ہے اس کے گرد ہی ساری باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ہاں جو کریکٹرز ہیں اس کی شادی کس سے ہوتی ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس بندہ یا اس بندی کی شادی کس کے ساتھ ہوگی. That is the point. And the first point is who marries whom. کس کی شادی کس سے ہوتی ہے. Whether they come from the same class, کیا وہ ایک ہی کلاس کے ہیں, اپر کلاس ہیں یا لوور کلاس ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا ڈراماز کے اندر, موویز کے اندر کہ کہیں پہ اگر ایک طرف اپر کلاس ہے اور دوسری طرف لوور کلاس ہے تو بڑی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی, نہ جی نہ کدی نانی بیمار ہو جائے گی تو کدی ماما روس جائے گا تو کدی کوئی ہے. سو دیٹ از دا پوائنٹ. کوئی کہے گا نہیں ہمارا تو یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے, آپ نے ایسا سوچ کیسے لیا ہے. سو مینس کہ بعض اوقات دیٹ از دا تھنگ کہ سوسائٹی کے اندر آپ کی جو کلاس ہے وہ بڑی ایک حساب سے بری چیز ہے جو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے کلاس کو. ہم سوچتے ہیں کہ اگر میری اپر کلاس ہے تو میری اسلام دعا بھی صرف اپر کلاس والوں کے ساتھ ہونی چاہیے, میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا اوڑھنا بچھوڑنا, سب کچھ مرنا جینا میرا اپر کلاس کے ساتھ ہونا. آن دا ادر ہینڈ جو ہے لوور کلاس, وہ ان کو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اسی حساب سے اپنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ اپ کرتے ہیں. سو دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور بعض اوقات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. سو آئی سے لوگ بھاڑ میں جائیں, ٹھیک ہے, لوگوں کا تو کام ہوتا ہے کہنا. سو دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان دا سوسائٹی. So the extent to which it is marriage of love or means of social improvement. ہاں جی, کیا آپ کی جو وہ جس کریکٹر کی جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے کیا وہ لو میرج ہے, ارینج ہے, دیٹ از دا آئی تھنک سو اس کے اوپر بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. دیٹ از ٹوڈیز ایرا ویری نارمل تھنگ ٹو ڈسکس. ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دا نمبر تھرڈ از انٹرپریٹیشن تھرو آئیڈیاز. یس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ون. سو اس کے اندر جو ہے لٹریچر از سین ٹو بی اباؤٹ سچ آئیڈیاز ایز honesty, ambition, freedom of choice, guilt. Yes, number one is honesty. کہ آپ جب تھرو آئیڈیاز لٹریچر کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے, honesty. کہ آپ بذات خود اپنے ساتھ یا اپنے جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں یا جس کے ساتھ آپ کا لنک ہے آپ honest کتنے ہیں, چاہے وہ آپ اپنے کام کے ساتھ ہوں, چاہے وہ آپ اپنے پڑھنے کے ساتھ ہوں, چاہے آپ کسی ریلیشن شپ میں ہوں, چاہے آپ کسی بھی ٹرم میں ہوں. سو دا ویری فرسٹ امپورٹنٹ فار دا انٹرپریٹیشن آف لٹریچر از تھرو آئیڈیاز. یو ہیو ٹو بی ہانیسٹ. Got it now? So the same thing if you are going to imply on the other one, so you should be honest. If you are not honest, you are not going to interpret the literature through ideas. That someone will be there who will be honest. ٹھیک ہے, اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ میرا لائف پارٹنر اللہ میاں مجھے ایسا لائف پارٹنر دے جو بالکل نیک فقیر ایسے مجسمہ ہو, جس کی آنکھیں بھی ادھر ادھر نہ جاتی ہوں, جو کبھی دوسری لڑکی کو بھی نہ دیکھتا ہو, یا اگر لڑکی ہے تو وہ کسی لڑکے کو نہ دیکھتی ہو. سو دا تھنگ از دیٹ اگر آپ ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, سو لٹریچر کہتا ہے کہ آپ کو بھی سب سے پہلے کیا ہونا پڑے گا, ہونیسٹ ہونا پڑے گا. اگر آپ خود اس طرح کے نہیں ہیں تو نیور ایور اٹ شوڈ بی دیئر کہ آپ کو بھی اسی طرح کا ہی ریوارڈ آن دا ادر ہینڈ ملتا ہے. ایمبیشن از دیئر. فریڈم آف چوائس از ویری امپورٹنٹ ون. کہ آپ کی جب فریڈم آف چوائس کہ آپ بعض اوقات کہتے ہیں نا دیٹ از دا ماڈرن ایرا, یو ہیو ٹو interpret your thoughts, you have to share your feelings, you have to speak. So that is the thing کہ literature جو ہے وہ کیا دیتا ہے, freedom of choice. اس کے اندر آپ چیزوں کو اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں, پک
کر سکتے ہیں. یو آر ناٹ باؤنڈ. ٹھیک ہے, وہ پرانے دور کی باتیں تھیں کہ آپ کو باؤنڈ کیا جاتا تھا, یا جسٹ یو ہیو ٹو ڈو اینڈ یو آر ہیونگ نتھنگ ایلس نا. بٹ ان دا لٹریچر ڈپکٹس دیٹ فریڈم آف چوائس شوڈ بی دیئر. No restrictions, no limits should be there. So the last one is guilt. Obviously that is important when, and very important as a being a student of literature you should be there کہ guilt جو ہے یہ انسان کو جو ہے built up کرتا ہے بیسیکلی. کہ اگر فار ایگزامپل آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ اور کسی اور اسپیکٹ سے جب آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کوئی کام برا کر لیتے ہیں سو اس کے اوپر اگر آپ کو گلٹ پیدا ہوتا ہے تو دیٹ از دا امپورٹنٹ ون. اور کسی برے کام کے اوپر اگر گلٹ پیدا ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ ابھی انسانیت باقی ہے. اور اگر آپ اس طرح کا کچھ نہیں سوچتے کہ گلٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اٹ مینس دیٹ لٹریچر از ناٹ انٹرپریٹنگ یور تھاٹس تھرو آئیڈیاز. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اندر گلٹ ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ کی فریڈم آف چوائس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف چوائس تو ہونی چاہیے لیکن میں جو مرضی کرتا رہوں اس کے اوپر مجھے کسی قسم کا کوئی روکنے والا نہ ہو, اگر میں نے غلط کیا تو اس کے اوپر اگر آپ کو ندامت نہیں ہوتی تو اٹ مینس یو آر ناٹ انٹرپریٹنگ دا لٹریچر. Yes, number 4 is interpretation through literary forms. That is very fundamental. The approach from open up a different setup of problems. It asks how plots are constructed. Obviously جب آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو اس کا پلاٹ پہلے ڈسکس ہوتا ہے, یا پہلے بھی کوئی بھی اگر سٹوری آپ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی پہلے کیا ہوتی ہے, پلاٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. What place the narrator has in relation to events. کہ آپ کا جو نریٹر ہے, جو آپ کا سٹوری ٹیلر ہے, اس کا آپ کے ایونٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے. دیٹ از بینگ لٹری فارمس کے تھرو وہ آپ کو کیا کرتا ہے, انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لٹری فارمس آپ میرے خیال میں یو ہیو گون تھرو دیٹ ون نا. سو دا نیکسٹ ون از اے فارمل اپروچ. اسٹریس دا امپورٹنس آف پیراللز, بیلنس اینڈ کنٹراسٹ. دیز کین بی ایونٹس, امیجز, انڈیویجول ورڈز اور لائنس. اور یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ لنک کرتی ہیں کس کے ساتھ, آپ کے رائٹر کے ساتھ, کہ وہ مختلف چیزوں کے ذریعے آپ کو کیا کرتا ہے, انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو دا نمبر 5 از انٹرپریشن تھرو ہسٹری. ہاں جی, بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ہسٹری جتنی بھی ہے, اسپیسیفکلی ہسٹری آف انگلش لٹریچر ہوگی یا کسی بھی چیز کی ہسٹری, تو اس کی جو ہے اپنی کیا ہے فنڈامنٹل امپورٹنس ہے ان دا لٹریچر, کہ اس کے بغیر آپ کہیں بھی کسی چیز کو کوٹ نہیں کر سکتے. آبویسلی ہسٹری ہوتی ہے تو آپ کو بتائی جاتی ہے. سو اس میں کون کون سے پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. دا بکس دے ریڈ, دا گیمز دے پلے. تو مینس کہ آپ جب ہسٹری کے تھرو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ, ان کا پرانے لوگوں کا, اگر جو پرانے لٹریچر والے لوگ تھے تو ان کا ہسٹری کے ساتھ اگر تعلق تھا تو وہ کیسا تھا, تو آپ ان کو کیسے جانچتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں دا بکس دے ریڈ, انہوں نے کون سی بکس لکھی یا کون سی بکس پڑھتے تھے یا ان کا انٹرسٹ کیسا تھا. میں نے آپ کو کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے ہاں جتنی بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں اسپیسیفکلی ان انگلش لٹریچر ایز ویل ایز ادر لٹریچر, کہ اس کی ڈومین جو بھی بنتی ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے اوپر بلٹ اپ ہوتی ہے اور آپ کے رائٹرز کے اوپر بلٹ اپ ہوتی ہے کہ رائٹرز کس ڈومین کے اندر لکھتے ہیں. تو سیم از دا کیس ود دا ہسٹری, کہ آپ جب ہسٹری کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو آپ اوبیسلی ان کے آباء و اجداد کو دیکھیں گے نا, یا آپ فار ایگزامپل وہ کون سا ڈرامہ آج کل وہ ارطغرل ہے کون سا ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں, اس کے اندر اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کو کیا دکھا رہے ہوتے ہیں, ہسٹری دکھا رہے ہوتے ہیں نا, کہ پرانے دور میں یہ ہوا, ان کی تلواریں ایسی تھی, ان کا لباس ایسا تھا, ہیں ان کے قبیلے کے حالات ایسے تھے, ان کے ہاں ایٹریبیوٹس کیسے پیش کیے جاتے تھے, ان کے ہاں لوگ اگر بیمار ہوتے تھے تو کیسے ٹریٹ کیا جاتا. سو سیم از دا کیس ود دا انٹرپریٹیشن آف لٹریچر تھرو ہسٹری, کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے, وہ کیسا کھانا کھاتے تھے, وہ کیسا پیتے تھے, وہ کیسا بیٹھتے تھے, وہ کیسا پہنتے تھے, وہ کیسی گیمز کھیلتے تھے. ٹھیک ہے, سو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر. اس کے بعد ہے جی 6 پوائنٹ انٹرپریٹیشن ٹوڈے. یس, لاسٹ پوائنٹ اینڈ ویری فنڈامنٹل پوائنٹ بائی دا لٹریچر, کہ آپ اگر اتنا سارا کچھ دیکھتے ہیں, سارا کچھ دیکھنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو آج کے دن میں اگر آپ انٹرپریٹ نہیں کر پاتے تو اٹ مینس لٹریچر از ناٹ انٹرپریٹنگ یور ٹوڈے. دیٹ از دا تھنگ, کہ آپ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اگر اب ماضی کے جھرونکوں سے ہو کے آپ سارا کچھ پڑھ کے سارا کچھ دیکھ کے اگر آپ یہ ہی نہیں دیکھتے کہ آج کیا ہو رہا ہے,
یا آج ہم کس ایج میں ہیں یا بذات خود انڈیویجول کی اگر آپ انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے سو اٹ مینس یور لٹریچر از ناٹ انٹرپریٹنگ نا. سو دا تھنگ از دیٹ کہ جب سارا کچھ آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے موجودہ جو آج ہے جو آپ کا چل رہا ہے جو وقت پریزنٹ ہے اس کو بھی انٹرپریٹ آپ تھرو کس کے ذریعے کریں گے, through all dimensions which we have earlier discussed as well as literature. So as I have discussed that literature refines the life. So the thing is that کہ اگر آپ سارا کچھ پڑھنے کے بعد آپ 4 سال کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ لٹریچر کو رٹا مار کے پڑھ کے 4/4 CGPA لینے کے بعد بھی اگر آپ خود کو چینج نہیں کرتے, آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے, آپ اپنے آج کو چینج نہیں کرتے, آپ اپنے موجودہ حالات کو چینج نہیں کرتے, it means you are not interpreting the literature as well as it means that you have not done with the literature.